بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 60 اور آج مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ سبا آیات 14 تا 27 کا، جو علم فاؤنڈیشن کی اس وقت شائع شدہ کتاب ہے۔ اس کے صفحات ہیں 186، 188 اور 190۔ تو آج کلاس نمبر 60 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورہ سبا کا مطالعہ جاری، اور سورہ سبا کی آیات ہیں 14 تا 27، ان کا آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کیا آج ہم جانیں اور سیکھیں گے، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال کس طرح ہوا۔ نمبر 2، قوم سبا کون تھی اور اس قوم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر کیا طرز عمل تھا۔ ایک بات ہم پہلے سورت کے تعارف میں سمجھ چکے ہیں کہ یہ ناشکری قوم تھی، آج وہ ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ تیسرا نقطہ، شیطان نے قوم سبا کو کس طرح بہکایا، یہ بھی ہم جانیں گے کہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے یا کوشش کرتا ہے، اس بات کو بھی ہم جانیں گے۔ اور نمبر 4، قیامت کے دن شفاعت کی کیا حقیقت ہوگی، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور آج بھی ذکر انشاءاللہ مزید ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ اور چند اور باتیں آج کی نشست میں ہمارے سامنے تشریح میں آئیں گی۔ اب آئیے جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیات 14 تا 27 سورہ سبا، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ہمارے اس وقت سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما دیا، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا۔ فلما خر، تو جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے، تبینت الجن، تو جنات پر یہ بات کھل گئی، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 15 اور 16۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ جنتانی، وہ دو باغ تھے، عن یمین و شمال، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، کہا گیا کہ اپنے رب کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، کہ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے، ورب غفور، اور کیسا بخشنے والا رب ہے۔ فأعرضوا، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا دو ایسے باغوں سے، ذواتی اکل خمط، جو بد مزہ پھلوں والے تھے، واثل، اور ان میں جھاؤ کے درخت، وشیء من صدر قلیل، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ اگلی آیات سورہ سبا کی آیات 17 اور 18۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری، اور ہم نے بنا دی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جنہیں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، وبین القری التی بارکنا فیہا، قرن ظاہرۃ، نمایاں بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں میں چلنے کی منزلیں مقرر فرما دی تھیں۔ سیروا فیہا، چلو پھرو ان راستوں میں،
لیالی و ایامن آمینین، راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 19 اور 20۔ فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا فرما، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، سب صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مؤمنوں کے ایک گروہ کے۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 21 اور 22۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور اس ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں میں سے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کو پکارو، زعمتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں، ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 22 سے 24۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور اس اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت عطا فرمائے، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، قَالُوا الْحَقَّ، وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہیں کون رزق عطا فرماتا ہے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے، قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات جو کہ آخری آیات ہوں گی آج کے سبق کے اعتبار سے، سورہ سبا کی آیات 25 تا 27۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے وہ شریک تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ الحمدللہ آج بہت ساری آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ کیا، اب آئیے ان کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 سے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما دیا تو ان جنات کو
ان کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنات پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور اب ان کے وصال کا بیان ہے۔ پہلے ان کی بادشاہت کا ذکر آ گیا، بہرحال انبیاء بھی دنیا سے تشریف لے گئے، سلیمان علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ۔ تشریح کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کی کیفیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کرا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہو جانے کا حکم دیا، اور اسی کیفیت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا، وہ عصا، وہ لکڑی، اس کے سہارے وہ کھڑے رہے، اور ایک رائے کے مطابق 1 سال تک۔ اچھا، یہ بات بھی معلوم ہوئی بیت المقدس کی تعمیر کس نے کرائی؟ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے۔ یہ نقطہ کبھی آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں کام آئے گا۔ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو گھن لگ گیا، آہستہ آہستہ دیمک ان کے عصا کو کھا گیا۔ دیمک ایک کیڑے کو کہتے ہیں، بہرحال ہم سبھی پریشان تو ہوتے ہیں نا، فرنیچر ہمارا وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے تو گھن لگ جانا، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لکڑی کو کھاتا چلا جاتا ہے وہ کیڑا۔ یہ معاملہ ادھر بھی ہوا، اور عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک یعنی جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر جنات کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں۔ جنات کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس پر آگے اور کلام کرتے ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ جنات کی عاجزی کا بیان۔ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، جو کہ انہیں معلوم نہیں ہو سکا، اور وہ سخت مشقت کے ساتھ مزدوری کرتے رہے یہاں تک کہ ان پر حقیقت واضح ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنات کے بارے میں اس دور میں بھی مشہور تھا، آج بھی بڑا ان کو علم ہے، بڑا بہت کچھ معلوم ہے۔ ان جنات کو تو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگر معلوم ہوتا تو 1 سال تک مشقت تھوڑی کرتے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو کس نے پھر کام کرنا تھا۔ ایک تو یہ نقطہ معلوم ہوا کہ جنات کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں، قرآن پاک نفی کر رہا ہے، ایسا نہیں ان کو تو معلوم ہی نہ ہوا۔ دوسری بات، کہتے ہیں نا جب تک ٹیچر کلاس میں ہو تو اسٹوڈنٹ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اور ٹیچر کلاس سے باہر چلا جائے تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ باس آفس کے اندر ہو سارا اسٹاف ٹھیک رہتا ہے، باس آفس میں نہ ہو تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جنات کے سامنے سلیمان علیہ السلام موجود تھے نا، تو وہ صحیح طرح کام کر رہے تھے۔ بس یہ نقطہ طلبہ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بڑوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کام آئے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 15۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، وہ 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کہا گیا کہ اپنے رب کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور کیسا بخشنے والا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو شکر گزار بندے تھے اللہ کے، اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور ان سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، وہ شکر گزاروں کا بیان تھا۔ اب ایک قوم جو ناشکری پر اتر آئی، قوم سبا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے اس قوم کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قوم سبا، قوم سبا اپنے جد اعلیٰ سبا بن یشجب کی طرف منسوب تھی۔ تھوڑا مشکل لفظ آ گیا، جد اعلیٰ، 4 فادرز کہتے ہیں، بڑوں میں سے، باپ دادا میں سے کوئی شخصیت، ان کا نام سبا تھا بن یشجب، یشجب کے بیٹے، ان کی طرف یعنی اس قوم کا نام موسوم کیا گیا، اس کو وہاں ریفر کیا گیا۔ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ بلقیس، ملکہ سبا مشہور ہے، پھر جو ایمان بھی لے آئی تھی، اور پہلے وہ مشرک تھی لیکن پھر وہ ایمان لے آئی تھی۔ آگے ہم نے لکھا بھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اس قوم کی اکثریت بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا، قوم کا نام بھی قوم سبا، ملک کا نام بھی سبا۔ یہ شہر یمن، یمن ایک ملک کا نام ہے، ہم جانتے ہیں یمن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے،
یہ شہر یمن کے موجودہ دارالحکومت کیپٹل کو کہتے ہیں، معلوم ہے ہم سب کو، صنعاء سے کوئی 60 میل مشرق کی جانب واقع ہے شہر یمن، بلکہ یوں کہیے کہ یمن کا جو علاقہ ہے صنعاء، اس کے 60 میل مشرق میں یہ علاقہ واقع، جس کے کھنڈرات آج بھی اس قوم کی عظمت اور اس کے تمدن اور اس کی داستان عبرت کا پتہ دے رہے ہیں۔ یعنی قوم تو بڑی عظیم تھی، مگر کھنڈر بتا رہے، عظیم تو تھی مگر کھنڈر یہ بھی بتا رہے کہ تباہ کر دی گئی، عبرت حاصل کرو ان سے۔ قوم سبا کے عروج کا زمانہ کم و بیش 1000 سال کا ہے، جو زیادہ تر قبل مسیح کا ہے۔ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور، تو 1000 برس تک کا ان کا ترقی کا عروج کا معاملہ رہا۔ قوم سبا کا دارالحکومت شہر مآرب کے جنوب میں سد مآرب تھا۔ یہ سد کیا ہے؟ سد دیوار کو کہا جاتا ہے، آگے ڈیم کا بند کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ تو اس قوم کا دارالحکومت مآرب کا شہر، جس کے جنوب میں سد مآرب تھا۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے چھوٹے بڑے کئی بند ڈیم بنائے ہوئے تھے۔ پانی آتا ہے نا سیلاب کا بھی، بارش کا بھی، تو اس کو سٹور کرنے کے لیے کیا بناتے ہیں؟ ڈیم بناتے ہیں، اور بڑی بڑی دیواریں کو کھڑی کرتے ہیں تاکہ پانی شہروں میں آ کے تباہی نہ مچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا۔ اندازہ کریں ان کے پاس ریسورسز تو تھی نا، وسائل تو تھے کہ پانی سٹور کیسے کرنا ہے اور پانی کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، تو ڈیم بند انہوں نے چھوٹے بڑے بنائے۔ خاص طور پر انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان تقریباً 150 فٹ لمبا ایک بند باندھا تھا۔ یہ مفسرین نے تاریخی طور پر ذکر کیا۔ تو ایک بڑا بند 2 پہاڑوں کے درمیان 150 فٹ لمبا تھا، جس کی دیوار 50 فٹ چوڑی تھی، اور اس میں اوپر سے نیچے تک 3 دروازے تھے جس سے وہ پانی کو کنٹرول کرتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ آج ٹیکنالوجی اور ترقی بہت ہو گئی ہے نا، پہلے والے بھی جاہل نہیں تھے، ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ فرعون کے پیرامڈس ہیں نا، فرعون کی جو اہرام مصر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑا زبردست ایک ترقی کا شاہکار، دنیا آج بھی اس کو مانتی ہے، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ پچھلی قوموں کے پاس بھی وسائل تھے، مگر نافرمانیوں پر آئے تو اللہ نے تباہ و برباد بھی کیا۔ بہرحال اس میں اوپر سے نیچے تک 3 دروازے تھے جس سے وہ پانی کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ پانی ایک تالاب میں گرتا تھا اور یہاں سے پھر نہروں اور باغوں کو سیراب کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ اریگیشن کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا آبپاشی کا انتظام انہوں نے کیا تھا، اریگیشن کا انتظام کیا تھا، اپنی نہروں کے ذریعے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان بند تعمیر کرا دیے تھے اور ان کے ساتھ باغ لگائے گئے تھے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا تھا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا تھا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے، جن 2 باغوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ یہ تفصیلات تو پھر ہمیں تفاسیر میں تاریخی طور پر ملتی ہیں۔ اچھا، علمی بات، جنتان 2 باغوں کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ وہ 2 باغ تو خیر جنت کے، یہاں جنتان سے کیا مراد؟ یہاں جنتان سے یہاں پر مراد صرف 2 باغ نہیں، بلکہ 2 طرفہ باغوں کی وہ کثرت و بہتات تھی جو اس ملک میں کسی بھی جگہ کھڑے ہونے والے شخص کو اپنے دائیں بائیں ہر طرف نظر آتی تھی۔ جدھر نگاہ اٹھتی تو حد نگاہ پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز و شاداب باغات پر ہی پڑتی۔ تو صرف گنتی کی 2 باغ نہیں، دونوں طرف جہاں ایک بندہ کھڑا ہو کر دیکھے، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، کثرت سے باغ ہی باغ اس کو نظر آئے۔ اتنی اللہ نے ان کو خوشحالی دی تھی، فراوانی دی تھی پھلوں کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قوم سبا کو پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے قوم سبا کو پیغام دیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائیں پئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ نعمتیں ملی تو کیا کیا جائے؟ اللہ کا شکر کیا جائے۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ توبہ کریں۔ یہ ان کو تعلیم، جو بنیادی تعلیم تمام پیغمبروں کی ہے، اس قوم کو بھی دی گئی۔ اگلا نقطہ، پاکیزہ شہر کا بیان۔ یہ جو آیت کریمہ میں پاکیزہ شہر کے الفاظ آئے، پاکیزہ شہر سے مراد نہایت پرفضا
اور سرسبز و شاداب شہر معارب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. جس علاقے میں جنگلات ہوں، جس علاقے میں درخت ہوں، جس علاقے میں ہریالی ہو، جس علاقے میں باغات کی کثرت ہو، جس علاقے میں فصل اور پھل خوب آتے ہوں، تو کس قدر وہاں پر رونق کا معاملہ ہوگا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا. اگلی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 16. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ. پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا دو ایسے باغوں سے جو بدمزہ پھلوں والے تھے اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. یہاں پر جھاؤ کے درخت سے مراد کانٹے وغیرہ بھی لیے جا سکتے ہیں. آگے چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف. قوم سبا کا نعمتوں پر طرز عمل. قوم سبا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اور ناقدری کا مطلب ناشکری کرنا ہے، یعنی اللہ کی نعمت استعمال ہو، اللہ کا شکر نہ کیا جائے. اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ناشکری. قوم سبا کا انجام. قوم سبا نے جو دو پہاڑوں کے درمیان بند باندھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ شدید سیلاب کا شکار ہوئے. تاریخ میں یہ اپنے دور کی سب سے بڑی ترقی یافتہ، دولت مند اور متمدن کسے کہتے ہیں؟ سویلائز، تہذیب یافتہ قوم کم و بیش 1500 برس تک اپنی عظمتوں کے ڈنکے بجانے کے بعد اس طرح تتر بتر ہو گئی کہ افسانوں اور کہانیوں کے سوا ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا. ڈنکے بجانا، شہرت پا جانا، عروج پا جانا، دنیا تسلیم کرے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تتر بتر کر دیا، تباہ کر کے مٹا دیا، صرف کھنڈرات ان کے باقی بچے. شاندار باغات کا انجام. ان کے شاندار باغات سیلاب کی نظر ہو کر تباہ و برباد ہو گئے. صرف بد مزہ اور کڑوے کسیلے پھلوں، پیلو وغیرہ، جھاؤ، کانٹے وغیرہ اور بیری کے چند درخت بطور عبرت رہ گئے. قیمتی باغوں اور تجارتی راستوں پر پہلے یونانیوں، پھر رومیوں اور حبشیوں نے مل کر قبضہ کر لیا. اتنی بڑی قوم تھی، دائیں بائیں کے علاقوں لوگوں نے ان پر قبضے کر لیے. تجارت بہت خوب ان کو ملی تھی، آگے بھی ذکر بھی آئے گا، لیکن اس تجارتی روٹس پر بھی لوگوں نے قبضے کر لیے، یونانیوں نے، رومیوں نے، حبشیوں نے، اور یہ قوم تو مغلوب ہو کر مٹا دی گئی. آیت نمبر 17. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ. قوم سبا کے برے انجام کا بیان. اس آیت میں قوم سبا کے برے انجام کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا فرمائی گئی عظیم نعمتوں کی قدر نہیں کی، شکر گزاری کے بجائے ناشکری سے کام لیا، اور جو سبق ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہولناک اور عبرتناک انجام سے دوچار ہو کر رہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی. آیت نمبر 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اور ہم نے بنا دی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی نمایاں بستیاں، اور ان بستیوں میں چلنے کی منزلیں مقرر فرما دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. قوم سبا کے لیے بابرکت بستیاں، بابرکت بستیوں سے ارض فلسطین یعنی فلسطین کا علاقہ یا شام کا علاقہ مراد ہے. قرآن حکیم میں اکثر برکت والی زمین شام کی سرزمین کو کہا گیا، اور اس کی وجہ کئی انبیاء علیہم السلام اس علاقے میں تشریف ہے. فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس سے اس کو برکت والی زمین بھی کہا جاتا ہے. علمی بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یمن سے شام تک جو کہ ان کا تجارتی راستہ تھا اس میں پاس پاس بستیاں آباد کر دی تھیں جہاں ان کی دوپہر اور شام کی منزلیں مقرر تھیں. چنانچہ باسہولت اور بآسانی وہ یمن سے شام تک رات دن امن سے سفر کرتے تھے. بہت بڑے علاقے کی سطح پر انہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے راستے عطا کر دیے اور بستیاں تھوڑے تھوڑے وقفے پر آ جایا کرتی تھیں. سفر کا معاملہ آسان تھا، امن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تجارت خوب چلتی تھی، آسانی آسانی، نعمتیں ہی نعمتیں تھیں. لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کریں. سورہ سبا کی آیت نمبر 19.
فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا فرما، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کی تشریح، قوم سبا کی آرزو۔ قوم سبا کے لوگ آرزو مند تھے کہ چھوٹی آباد منزلوں میں ہمیں سفر کا مزہ نہیں آتا، کاش ہماری منزلیں بڑی کر دی جائیں۔ یہ جو کہا دوری کا معاملہ ہو جائے، بڑی منزلیں ہو جائیں، یہ ہے جو ناشکری کا رویہ۔ آئیے اس کو بھی جانیں۔ منزلوں کے درمیان دوری سے مراد کیا مراد ہے؟ کہ منزلیں دور دور ہو جائیں۔ ایک رائے کے مطابق وہ امن و عافیت کی قدر کرنا بھول گئے اور غرور و تکبر میں آ کر کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ہر تھوڑی سی مسافت کے بعد بستی پائی جاتی، تھوڑی دیر میں بستی آ جاتی، یہ تو کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا ہمیں۔ مزہ تو جب آتا کہ دور دراز علاقوں، چٹیل میدانوں، دشوار گزار جنگلوں اور پر خطر وادیوں سے گزر ہوتا۔ پر خطر، خطرے والی وادیاں جہاں پہ آدمی کو ٹریول کرنا، سفر کرنا بڑا مشکل ہو۔ یہ ہے جو ان کو مستی سوجی تھی۔ دیکھیں آدمی بھوکا ہوتا ہے نا تو سوکھی روٹی بھی کھا لے تو مزہ آتا ہے اس میں، اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستیاں سوچتی ہیں۔ کبھی کبھی گھروں میں بھی ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، بھوک لگی سب کھاتے ہیں، پیٹ بھرا ہو تو مستیاں سوچتی ہیں۔ ان کا بھی مسئلہ یہ ہو گیا، آرام سے سفر کر رہے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد بستی آ جاتی ہے۔ بھائی اس زمانے میں تو گھوڑوں پہ سفر ہوتا ہوگا، جانوروں پہ سفر ہوتا ہوگا، پانی مل گیا، چارہ مل گیا، کھلا دیا، جانور تازہ دم ہو گیا، آرام کر لیا، چلو بھی آگے سفر کر لو۔ لیکن نہیں، مشکل ہونا چاہیے، بڑا تھرل اس کے اندر آنا چاہیے، بڑا ایڈونچر اس میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اپنے آپ کو خواہ مصیبت میں ڈالنے والی بات، یہ تکبر کی بات ہے، غرور کی بات ہے۔ اللہ کی نعمت امن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سلامتی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی ناشکری کا رویہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، قدر کریں، شکر ادا کریں۔ خواہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بڑا لوگوں کو شوق ہے دنیا کے فلاں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے ہلاک بھی کرتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں فلاں وہ غار کے اندر گھس کے 6 دن رہ کے دکھا دو، اس کے بعد اپنی ویڈیو دنیا جہاں کو اپلوڈ کر کے دکھاؤ، تھرل ہے، ایڈونچر ہے، کیا پڑی اپنے آپ کو ان باتوں میں مصیبت میں ڈالنے کی؟ استغفر اللہ، عجیب بات۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قوم سبا کا انجام۔ انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، کفر و شرک پر اصرار کیا اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا برباد ہو گئی، سیلاب میں ان کی بستیاں غرق ہو گئیں اور باقی بچے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرف منتشر کر دیا۔ یہ تو ان کا انجام ہوا۔ سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑا اہم نقطہ، عملی پہلو۔ صبر و شکر دونوں مومن کے لیے لازم و ملزوم ہے، ضروری ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ شکر بجا لاتا ہے، یعنی شکر ادا کرتا ہے، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول ہوتا ہے۔ اور جب اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ اسے صبر استقامت سے برداشت کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ یہ بات حدیث مبارک کی روشنی میں پہلے بھی آئی۔ مومن کا معاملہ بہت عمدہ ہے، نعمت ملے شکر کرتا ہے، اجر ہی اجر، مصیبت آتی ہے اللہ کا فیصلہ مان کر اس پر صبر کرتا ہے، اجر ہی اجر ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی لازمی صفات، صبر بھی اور شکر بھی۔ آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ابلیس ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو لوگوں نے اس کی پیروی کی سوائے مؤمنوں کے ایک گروہ کے۔ اب یہ ابلیس یعنی شیطان کا ذکر آ گیا، ابلیس کے گمان کا ذکر۔ ابلیس نے گمان ظاہر کیا تھا کہ میں انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، مراد گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابلیس سے ثابت کیا کہ قوم سبا کے اکثر لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر کے اور شیطان کی بات مان کر گمراہ ہو گئے، اور تھوڑے سے لوگوں کے سوا تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ یعنی صرف چند ایمان لانے والوں کے سوا اکثر لوگوں نے شیطان کی پیروی کی۔ یہ ہے بات، اللہ کی بات کو چھوڑ کر جو خود گمراہی کی طرف چلتا ہے شیطان اس کو بھٹکا کر آگے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 21، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اس ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون
آخرت پر ایمان لاتا ہے ان لوگوں میں سے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں ابلیس ہی کے بارے میں ایک اور بات۔ شیطان کا قوم سبا کو بہکانا، شیطان کو ان پر کوئی زور حاصل نہیں تھا، شیطان نے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری پر مائل کیا اور وہ اس کے ورغلانے میں آ گئے، یعنی ابلیس نے ان سے زبردستی کفر صادر نہیں کرایا تھا۔ صادر کرانا، کروا ڈالنا، یہ زبردستی نہیں کرایا تھا۔ شیطان کا کام صرف برے کاموں کو خوش نما بنا کر پیش کرنا اور دھوکہ دے کر ان کی طرف رغبت دلانا اور ان کی دعوت دینا تھا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، کروا کے نہیں چھوڑتا، کرتا بندہ خود ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی جس کی بنا پر وہ انسان کے اعضاء پر تسلط حاصل کرے اور ان کی مرضی کے خلاف ان سے کوئی کام کرا سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے شیطان کے لیے کہ وہ غالب آ جائے انسان پر، گناہ کرا کر ہی چھوڑے، نہیں، وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کرتا پھر برائی اپنی ہی مرضی سے ہے، جس کے بارے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 22۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمینوں میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے۔ اس آیت کی تشریح باطل معبودوں کی حقیقت۔ اس آیت میں غیر اللہ کی لاچارگی اور کمزوری کو بیان کیا گیا۔ غیر اللہ، اللہ کے سوا جن کو معبود بنا دیا گیا، وہ لاچار مطلب کمزور ہیں، بے بس ہیں، کوئی حیثیت کوئی حقیقت ان کی نہیں۔ باطل معبودوں کی مذمت۔ آیت میں قوم سبا سے کہا جا رہا ہے کہ قحط سالی اور مصیبت میں آ کر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی باطل معبود کام آ سکتا ہے تو پکار کر دیکھ لو، جبکہ حال تو یہ ہے کہ وہ باطل معبود زمین و آسمان ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ آیت نمبر 23۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اور اس اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت عطا فرمائے، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے۔ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں قیامت کے دن شفاعت کی حقیقت۔ قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء، علماء اور صلحاء وغیرہ، صلحاء نیک لوگ، اور جس کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے گا اسی کی شفاعت ہو سکے گی، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں فرمایا گیا ہے کہ اس روز اسی کی سفارش فائدہ مند ہوگی جسے رحمان اجازت دے اور جس کی بات پسند فرمائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کے حکم سے ہی کوئی شفاعت کر سکے گا اور اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اجازت بھی اللہ دے گا شفاعت کرنے کے لیے، اور اللہ دے گا اجازت جس کے لیے شفاعت کی جائے گی تو شفاعت ہوگی، مگر شفاعت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ اگلی بات اسی حوالے سے علمی بات، روز قیامت جب لوگ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتے ہوئے بالآخر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے حاضر ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا فیصلہ کرنا شروع فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا فرمائیں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔
حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت سکھلائے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام شفاعت کریں گے اور دیگر انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے اور دیگر نیک لوگ بھی کریں گے، مگر اللہ کی اجازت سے کریں گے اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہاں فرشتوں کا بھی ذکر آیا تھا، اس پر بھی کلام کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے فرشتوں کی عاجزی کا بیان۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے گھبرا اٹھتے ہیں، اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب فرشتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق بات فرمائی۔ اب فرشتوں کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن قرآن پاک تو بتا رہے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی وضاحت فرماتے ہیں۔ آئیے ایک وضاحت حدیث میں سنیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ سن کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں۔ وہ جو کبھی چیل کو ہم نے دیکھا ہوگا اور پرندوں پھڑ پھڑانا پروں کا، پرندوں کا، انہیں اسی طرح فرشتوں کے بھی پر ہیں، وہ بھی پھڑ پھڑاتے ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت، لیکن ذہن میں رہے میں نے مثال پرندوں کی دی ہے، فرشتوں کے لیے مثال نہیں دے سکتے، فرشتے ہیں جیسے کہ ہیں، اور ان کے بھی پر قرآن پاک بیان فرماتا ہے، سورہ فاطر میں پڑھتے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین کا فرمان اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر زنجیر یعنی چین ہو تو پتھر پہ چلا کے دیکھ لیجئے گا، تھوڑا اندازہ ہوگا۔ وہ بات اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں علیہ السلام، ایسے فرشتوں کو وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ بہت اونچا اور سب سے بڑا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ گویا وحی کا نزول ہو اور اللہ کے احکامات کا نزول ہو، بڑا عظیم الشان معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 24، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہیں کون رزق عطا فرماتا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ توحید باری تعالیٰ کی دلیل، جا بجا بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے تعارف کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رازق ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں سے رزق عطا فرمانے سے مراد، اس سے مراد آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے اس بارش کے ذریعے اناج، پھل اور سبزیاں اگا کر روزی فراہم کرنا ہے۔ یہ تو ہوا آسمان و زمین سے رزق۔ اب ہم اور تم سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کو جانیں۔ ہم اور تم سے مراد مسلمان و مشرکین، ان دونوں میں سے مسلمان ہدایت پر ہیں اور مشرکین گمراہی پر، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ آیت نمبر 25، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کی تشریح ہے قیامت کے دن کی حقیقت۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن کسی دوسرے کے جرم کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں بھی اپنی تیاری خود کرنی ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے قیامت کے دن۔ عملی پہلو، اسی بات کو آگے لکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ آخرت میں ہر ایک سے سوال اس کے اپنے اعمال کے حوالے سے ہوگا۔ اس لیے فکر مندی کے احساس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں پر بیجا تنقید کے بجائے اپنے اعمال کی اصلاح اور جواب دہی کی فکر کی جائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی ساری برائیاں نظر آتی، اپنا کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنے آپ کو تو پتہ نہیں، ہم بہت ہی اعلیٰ اور نیک سمجھتے ہیں، اور دوسرے سب سے زیادہ ہمارے سامنے مجرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ بندہ اپنے اندر جھانکے
تو شاید دوسرے اچھے لگنا شروع ہو جائے. جی دوسروں کی اصلاح کرنی ہمدردی کے ساتھ، لیکن بیجا تنقید کرنا، خامخواہ اعتراضات اٹھانا، خامخواہ کرٹیسائز کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا، یہ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہر ایک نے خود اپنا جواب قبر میں بھی دینا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے دینا ہے. آیت نمبر 26 قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. آپ فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے. اس آیت کی تشریح ہے قیامت کا بیان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے حضور جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک عملی فیصلہ فرما دے گا کہ کون لوگ حق پر تھے اور کون باطل پر تھے. یعنی اہل حق کو جنت میں داخل فرما کر اور اہل باطل کو جہنم میں جھونک کر فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ ہے اصل معاملہ. دنیا میں امتحان ہے، جو چاہو سو کرو، آخر میں سارے فیصلے آخرت میں ہونے ہیں. اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں. اللہ تعالی ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی کی شان جو اس آیت کریمہ میں آئی، اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. آخری آیت ہے آج کی کلاس کے اعتبار سے، سورہ سبا کی آیت نمبر 27 قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے وہ شریک تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں شرک کی مذمت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ مشرکین سے پوچھئے کہ کہاں ہے وہ معبود جنہیں تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذرا مجھے انہیں دکھاؤ. علمی بات، مشرکوں سے طنز کے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ وحدہ لا شریک کا ساتھی قرار دیتے ہو. آخر وہ کون ہیں اور کہاں ہیں جو ایسے عالی شان کے مالک ہیں کہ تم نے ان کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ یقیناً ایسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کسے دکھائیں اور کہاں سے دکھائیں. آخری بات ہے اس آیت کی تشریح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم. بار بار یہ صفات آتی ہیں قرآن پاک میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. اللہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جو بھی وہ فیصلہ فرماتا ہے وہ حکمت بھرا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی کلاس مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.